اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں زمانے کی قسم ہے، یعنی اس حقیقت پر زمانہ گواہ ہے یا پوری تاریخ انسانی شاہد ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اگلی آیت میں اس نقصان اور خسارے سے بچاؤ کے لیے 4 شرائط بتائی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی 1 یا 2 یا 3 شرائط پوری کر دینے سے مذکورہ خسارے سے بچنے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ کامیابی کے لیے بہرحال 4 شرائط پر عمل درآمد ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے ایمان لانا، دوسری شرط ہے نیک عمل کرنا، تیسری شرط ہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور چوتھی شرط ہے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ ان شرائط میں پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان لائے۔ اس میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت سمیت تمام ایمانیات شامل ہیں، یعنی انسان اس کائنات کے مخفی اور غیبی حقائق کو سمجھے، ان کا شعور حاصل کرے اور اسی طریقے سے ان کی تصدیق کرے۔ ایمان لانے کے بعد دوسری شرط اس ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا اس سے متعلق ہے، یعنی اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے عمل اور اس کے کردار سے یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرنے سے وہ ڈرتا ہے۔ غرض وہ ہر اس عمل کو اپنے شب و روز کے معمول کا حصہ بنائے اور حصہ بنانے پر ہمیشہ کے لیے کمر بستہ ہو جائے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور ہر اس فعل سے بچنے کی کوشش کرے، اس سے اجتناب کرے اور اجتناب کرنے کی فکر میں رہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میرا عزیزو اور دوستو، تیسری شرط تواصی بالحق کی ہے، یعنی حق کو انسان نے خود قبول کیا ہے اور اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا ہے۔ اس حق کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا علم بردار بن جائے۔ اس کے بعد چوتھی اور آخری شرط تواصی بالصبر کی ہے، اور یہ تواصی بالحق کا لازمی اور منطقی نتیجہ بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ تواصی بالحق کا علم اور جھنڈا اٹھائے گا اسے شیطانی قوتوں کی مخالفت مول لے کر آزمائش و ابتلا کی مشکل گھاٹیوں سے بھی گزرنا ہوگا، اور اس راستے پر چلتے ہوئے نہ صرف اسے خود صبر کرنا پڑے گا اور استقامت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا، بلکہ اسے اپنے ہمراہیوں
اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی تلقین اور نصیحت کرنا ہوگی۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب امر بالمعروف کی نصیحت کی تو ساتھ ہی صبر کی بھی تلقین فرمائی۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بچے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی تکلیف تمہیں پہنچے اس پر تم صبر کرو۔ بہرحال راہ حق کے مسافروں کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راستہ ابتلا اور آزمائش کے خارزاروں سے ہو کر گزرتا ہے۔